اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ هو رب العظیم، وہی رب عظیم ہے، والملک الکریم، وہ بادشاہ جو انتہائی معزز، انتہائی سخی، انتہائی باؤنٹیفل، بغیر کسی ناپ تول کے عطا فرمانے والا، بغیر مانگے عطا فرمانے والا، والالہ الرحیم، حقیقی معبود جس کی رحمت باؤنڈ لیس ہے، الذی جمیع الاسماء الحسنی، وہ جس کے سارے نام حسنہ ہیں، والصفات العلا، اور جس کی ساری صفات اعلیٰ ہیں، ایکسالٹڈ ہیں، والافعال الحمیدہ، اور جس کے سارے کام ہی پریز وردی ہیں، قابل تعریف ہیں، والنعوت الجمیلہ، اور ساری خوبیاں ہی بیوٹیفل ہیں، والملک الکبیر، اور بادشاہت گرینڈ ہے، والتدبیر الحکیم، اور تدبیر اور پلاننگ پر حکمت انتہائی پرفیکٹلی وائز، والعلم المحیط، اور علم all encompassing، والرحمت الواسعہ، اور رحمت انتہائی وسیع، والقدرت التامہ، اور قدرت absolutely perfect، والقوت القاہرہ، اور پاور غالب آنے والی قوت، ایسی قوت جو ڈومیننٹ ہے، پریویلنگ ہے، هو سبحانہ الملک الحق، وہ سبحانہ و تعالی عظیم بادشاہ ہے، حقیقی ہے، القادر علی کل شیء، ہر چیز پر کامل قدرت والا، لا تتحرک ذرہ الا باذنہ، کوئی ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا مگر اس کی اجازت سے، ولا ينتقل احد من مکان الى مکان الا بعلمہ، اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے مگر اس کے علم کے ساتھ، ولا يتحرك شيء الا بامری، اور کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر موو نہیں کرتی، ولا يسكن شيء الا باذنی، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر ٹھہر سکتی ہے، ولا يتكلم احد الا باذنی، اور نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہے اس کے اذن کے بغیر، ولا يسمع احد الا باذنی، اور نہ ہی کوئی سن سکتا ہے مگر اس کے اذن کے ساتھ ہی، ولا ينبت نبات الا بامری، اور نہ ہی کوئی نباتات اگتی ہے مگر اس کے حکم پر، ولا يبقى جماد الا باذنی، نہ ہی کوئی جماد باقی رہتا ہے مگر اس کے اذن سے، ولا ينفع شيء الا باذنی، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے اذن کے ساتھ، ولا يضر شيء الا باذنی، اور کوئی چیز نقصان نہیں دیتی مگر اس کے اذن سے، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، اور کہیے کہ تمام خوبیاں، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، بس تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈفل گلوریفیکیشن میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب سال کے ان دنوں میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے مہربان رب کی طرف سے ایک بہت بیوٹیفل گفٹ ہے۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے جو ٹریجرز ہیں ان میں سب سے زیادہ پا لینے والا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ شارٹ کورس پلان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، اور سوال یہ ہے کہ ان افضل ترین دنوں میں، ان بیسٹ دنوں میں سب سے زیادہ پا لینے والا ٹریجر کیا ہے، اور وہ دراصل ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کا اصل میسج ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت ہمارے دل اور دماغ پر چھا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، اس کی میجسٹی، اس کی کبریائی کا احساس ہمارے تھاٹ پروسیس کا حصہ بن جائے اور ہمارے کانٹینٹ آف تھنکنگ بن جائے، اور یہی دراصل ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ کام بھی ہے۔
اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن اس اہم ترین کام کو کرنے کے لیے ایک انتہائی امیزنگ، ایک انتہائی زبردست فیسیلیٹیشن ہے اور بہت زبردست اپرچونٹی ہے. ایک عقل مند انسان اس امیزنگ موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ المستعان ہے، وہ ہماری مدد فرمائے ذوالحجہ کے اس خزانے کو پانے کے لیے، اور ہم سب کے لیے آسان کریں کہ ہم ذوالحجہ کے اصل میسج کو پا سکیں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى ولا حول ولا قوة الا باللہ. So what is mindful glorification? Mindful glorification کیا ہے؟ Mindfulness تو ہم سب جانتے ہیں ذہن کی حضوری کو کہا جاتا ہے، اور گلوریفیکیشن بیسیکلی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی، اللہ تعالیٰ کی میگنیفیسنس، عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بادشاہت اور اس کے اختیار کے ایٹریبیوٹس کی جب شان بیان کی جائے تو یہ مجد کہلاتی ہے، گلوریفیکیشن. اور مائنڈ فلنس کی کیا اہمیت ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ what is your mind full of؟ ہمارا ذہن کس قسم کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اس وقت؟ خود سوچئے کہ پچھلے 24 آورز میں یا لاسٹ 48 آورز میں یا اس وقت بھی میرا مائنڈ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ کس قسم کی باتوں سے، کس قسم کی سوچوں سے؟ اور ہم میں سے ہر ایک یہ ضرور سوچے کہ میرا مائنڈ کس قسم کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ کیونکہ جس قسم کے خیالات اور جس قسم کی سوچیں ہمارے ذہن کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، یا جس قسم کی باتوں کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے، وہی ہماری ریالٹی بن جاتی ہے. رائٹ؟ یا جس چیز کی یاد مجھے اور آپ کو انویلوپ کیے ہوئے ہوتی ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں سوچوں کی فارم میں یا باتوں کی فارم میں آتی رہتی ہے. اور اس اعتبار سے بھی اس سوال کی بہت اہمیت ہے کہ جس دنیا میں میں اور آپ اس وقت رہتے ہیں، وہاں ہمارے اراؤنڈ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت کچھ ایسا اسٹف ہے جو ہمارے ذہن کو، ہماری توجہ کو کیپچر کر رہا ہے، ہماری سوچ کا حصہ بن رہا ہے اور ہمارے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اصل مقصد سے ایسی باتوں کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے جو میننگ لیس ہیں، جو اہم نہیں ہے، جو اصل مقصد نہیں ہے. رائٹ؟ اور سوشل میڈیا تو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں انگیج رکھ سکے. اور بھی جو دوسری چیزوں کے نام ہیں جن میں ہم سب آج کل پوری دنیا کے ہی تمام لوگ انوالو ہیں، ان چیزوں کے نام ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ دور موسٹ ڈسٹریکٹڈ ایج آف ہیومن ہسٹری ہے تو غلط نہیں ہے. اسکالرز اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا دور انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ دور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، کس چیز سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، اور ڈسٹریکشن دراصل کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کریں گے. ڈسٹریکشن کیا چیز ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میننگز دیکھیں تو ڈسٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کی توجہ کو بانٹ دے، ڈائیورٹ کر دے، ڈیوائڈ کر دے، اس چیز سے ہٹا دے جس پر آپ کو اپنی توجہ رکھنی ضروری ہے. ایک اور معنی جو ڈکشنری میننگز ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ڈسٹریکشن کا مطلب ہے مینٹل ڈسٹریس یا مینٹل کنفیوژن. یعنی ڈسٹریکشن کریٹس مینٹل ڈسٹریس. رائٹ؟ اور اس کے علاوہ ایک اور معنی جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے پلیجریبل آکیوپیشن آف مائنڈ. کسی کو لہو میں کھینچنا، انٹرٹینمنٹ میں کھینچنا، پل کرنا. اور مینٹل اسٹریس یا ڈسٹریکشن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ موسٹ مینٹلی ڈیرینج ٹائمز ہے. اور مینٹلی ڈیرینجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جو کہ جس میں ایسے انسان کے لیے بولا جاتا ہے جو مینٹلی بہت کنفیوزڈ ہو اور جو بہت زیادہ کوئی بھی کام جو ہے وہ فوکس مائنڈ کے ساتھ نہ کر سکے. لیکن ایک جنرل میننگز اس کے ہو سکتے ہیں کنفیوژن، مینٹل کنفیوژن. اور انٹرٹینمنٹ
تو پھر کیا ہو گیا انٹرٹینمنٹ کا حال؟ اب ہر ایک کو ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے. ایون دین سیکھنے میں بھی کیا پوچھا جاتا ہے؟ مطلب کتنا انٹرٹیننگ ہے کلاس، یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ بورنگ تو نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم انسان کس چیز سے ہٹا دیے گئے ہیں یا کس چیز سے ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں؟ اپنے پرپز آف لائف سے. لوگ اپنے آپ ہی کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہی کو بھول گئے ہیں. وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مطلب کون ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے مرچنٹس کہہ لیجیے ان کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کے مائنڈ کو، ان کی توجہ کو کیپچر کر رہے ہیں، ایڈورٹ کر رہے ہیں آپ کو، آپ سے آپ کا اصل جول راب کر رہے ہیں. اور آپ کا اصل جول کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ اور اس کی اٹینشن. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا تو ڈیزائن ہی کیا گیا ہے. نیٹ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ پکڑنے کے لیے. اب چاہے وہ فلکس ہو چاہے وہ انٹر ہو، وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ وہ پکڑ رہا ہے. اور ویب کس لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکھی کو پکڑ لیتی ہے، پھر مکھی سے لائف کھینچ لیتی ہے اور پھر اس کا شیل لٹکتا رہ جاتا ہے. اور سرفنگ، سرفنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ویو کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ نو، ویو آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. آپ کو صرف اپنے آپ کو افلوٹ رکھنا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو کیا کر رہی ہیں؟ ان کے مائنڈز کو کیپچر کر رہی ہیں اور ان کو اصل چیز سے ہٹا رہے ہیں. اور چونکہ ڈسٹریکشن مینٹل اسٹریس اور کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اس لیے ہماری توجہ کسی ایک چیز پر فوکس نہیں ہے. آج کے دور میں کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی کام کو کرتے وقت مکمل توجہ محال ہے، امپاسبل. ہم کسی ایک چیز پر توجہ دے ہی نہیں سکتے. 6-7 چیزیں ایک ساتھ ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. اور ایک زمانے میں تو ملٹی ٹاسکنگ کا بہت زیادہ کہا گیا تھا کہ بھی ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی چیز ہے، سب کو کرنی چاہیے. اور اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو ایک مینٹل سکنس ہے. آپ کو ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک اردو پوئم، اس کا شعر، ایک وقت میں ایک کام پا سکتا ہے بہتری سے انجام. کسی بھی کام کو کی جو کوالٹی ہے وہ کس پر ڈٹرمن ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی توجہ کتنے دے رہے ہیں. تو آج کے انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی کوالٹی آف اٹینشن ہے، اور اس کی توجہ یا اس کی اٹینشن کی کنٹینیوٹی بھی ہے، یہ بھی پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ اسپین آف اٹینشن کا بھی پرابلم ہے. ہم بہت زیادہ دیر کسی ایک چیز کے اوپر متوجہ نہیں رہ سکتے، اور یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اسی بنا پر کہا ہی جاتا ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں جو چیز بہت شدت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ ہے مائنڈ لیسنس. اب آپ کہیں گے کورس کا نام تو مائنڈفل گلوریفیکیشن ہے اور میں بات مائنڈ لیسنس کی کر رہی ہوں. ایکچولی مائنڈ فلنس کو شاید ہم اتنی اچھی طرح نہ سمجھیں جتنا ہم مائنڈ لیسنس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں. یا یوں کہیے کہ مائنڈ لیسنس کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک نے اتنا زیادہ کیا ہوا ہے، خاص طور پر مسلمانوں نے، کہ ہمیں مائنڈ لیسنس کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ہم مائنڈ فلنس سمجھیں گے. اور اس مائنڈ لیسنس کی وجہ سے ایک بے چینی، ایک بے اطمینانی، ایک ارجنسی سی پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر. ہم میں سے کافی لوگ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے جلدی میں ہے، ایک سینس آف ارجنسی ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ جلدی میں، وہ کہتے نہیں تو، لیکن ان کی باڈی لینگویج میں پوری وہ ایک ارجنسی آ گئی ہے. یہ کس بنا پر؟ بیکاز دا مائنڈز آر ڈسٹریکٹڈ، اور ان کی توجہ جو ہے وہ اصل کام سے ہٹ گئی ہے. اور یہ مائنڈ لیسنس ہمارے ہر کام میں آ گئی ہے، رائٹ؟ اور دنیا کے تمام انسانوں کا تجربہ ہے کہ وہ مائنڈ لیسنس کا شکار ہو گئے. تو دنیا کے تمام انسانوں کا
تجربہ ہے مائنڈ لیسنس کا، اور خاص طور پر مسلمانوں کا. اب آپ کہیں گے مسلمانوں کا کیسے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں جس کام کو سب سے زیادہ مائنڈ لیسلی کرتے ہیں اس کام کو ہم نماز کہتے ہیں اور ذکر کہتے ہیں. آپ نے بس اللہ اکبر کہا تھا، اس کے بعد آٹو پہ چلے گئے، بس جب سلام پھیرا تو یاد آیا، ختم. اور اگر نماز کے بعد کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورہ تلاوت کی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورہ تلاوت کی تھی، تو شاید ہی ہم میں سے کسی کو یاد آئے. یا آپ نے تشہد میں کون کون سی دعائیں کی تھیں، یا رکوع میں کون کون سی تسبیحات پڑھی. یا نماز سے پہلے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اچھا آج میں اپنی رکوع میں یہ والی تسبیح ایڈ کروں گی، یا میں آج اپنے تشہد میں یہ ایڈ کروں گی، یا میں آج اپنے سجدے میں یہ تسبیح کروں گی. ہم یہ نہیں سوچتے، رائٹ؟ اور نماز پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ مائنڈ لیسنس ہمیں اس بات سے ہوتی ہے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہیں. ہم ملاقات کی حالت میں ہیں. ہم کس سے ملاقات کی حالت میں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کو ہم شعوری طور پر ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ جس کے ذکر کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ریممبرنس کے علاوہ ہر بار ہمیں نماز میں یاد آتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. اور ہم مسلمان تو خیر اپنی اس میں بھی ہیں، لیکن جنرلی پھر یہ مائنڈ لیسنس جو ہے وہ کھانے میں بھی ہے، مائنڈ لیس ایٹنگ ہے، اور نہ کھانے کی بیوٹی کو آبزرو کرتے ہیں، نہ کھانے کے ٹیسٹ کو، نہ پھر شکر گزاری کو، نہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم نے کھانا کھایا، کھانا ہمارے اندر آرام سے چلا گیا اور اب ہمارے اسٹمک میں ہی چلا جا کے اسٹمک اس کو کچھ کرے گا. ہمارا ذہن کہیں اور ہے اور ہم کھا رہے ہیں، رائٹ؟ اسی طریقے سے ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو بات ہم لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوالٹی آف ریلیشن شپس یا کوالٹی آف میٹنگ وتھ پیپل وہ بھی ہماری افیکٹ ہوئی ہے، وہ نیچے چلی گئی ہے. کھانے میں پینے میں آپ نوٹ کیجیے گا وہ کھانا ہمارے اوپر کیوں نہیں اچھے اثرات ڈال رہا ہے، کیونکہ ہم اس کو فیل کر کے ہی نہیں کھا رہے ہیں. نہ ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، نہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ اور یہی حال ہماری تنہائیوں کا ہے، یہی حال ہمارے ریلیشن شپس کا ہے. اور نماز کے حوالے سے ایک یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ معنی تو مجھے آتے ہیں، مثلاً اہدنا الصراط المستقیم کے معنی تو مجھے آتے ہیں، لیکن ہم اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. ورنہ یہ کیسے پاسبل تھا کہ ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے اور ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں ہدایت ہی نہیں مل رہی ہے، رائٹ؟ تو یہ مائنڈ لیسنس کی جو اسٹیٹ ہے جس میں ہو کیا رہا ہے کہ لمبس تو کام کر رہے ہیں لیکن مائنڈ انوالو نہیں ہے، رائٹ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو، تو لیٹ می ریڈ یور مائنڈس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں؟ کیا میرے پاس یہ اختیار ہے، یا کیا میرے پاس یہ کیپبلٹی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھ سکوں؟ پہلی چیز کس کے بارے میں تھی؟ کیپبلٹی. دوسری چیز اختیار اور ذمہ داری. پہلی چیز اختیار، دوسری چیز ذمہ داری. تھرڈلی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کر پا رہی تو کیا مجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس بات کو سمجھوں، سیکھوں، اپنے اوپر غور و فکر کروں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکیں؟ جی. اور کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ذہن کو کنٹرول کروں؟ جی ہاں، بالکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے، اگر میں ایسا نہیں کر پا رہی اور میں جہاں پہ مجھے دنیا لے جا رہی ہے، جو چیز دنیا مجھے پڑھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، وہی میرے مائنڈ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو سیکھنے، سمجھنے کی اور اپنے اوپر غور و فکر کر کے مجھے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس مائنڈ لیسنس کی سٹیٹ سے نکلوں
اور مائنڈفل ہوں. تو پھر اب آتے ہیں مائنڈفلنس کی طرف. مائنڈفلنس کہتے ہیں اپنے مائنڈ کو قابو رکھنے کی لائف لانگ مشن. مائنڈفلنس کہتے ہیں ذہن کی حضوری کو. اور ذہن کی حضوری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے اس مشن کو ریئلائز کرتے ہیں کہ میرے اوپر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مائنڈ کو قابو میں رکھوں. جب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کی مائنڈفلنس شروع ہوتی ہے. رائٹ؟ لیکن اگر ہم ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ میری ذمہ داری ہے، جس طرح مجھے لوگ لے جا رہے ہیں میں جا رہی، اور اگر میں اس کو ایکسیپٹ نہ کروں کہ مجھے اس کا اختیار یا کیپبلٹی بھی دی گئی ہے، تو پھر میں اپنے کانٹینٹس آف تھاٹس کو ڈٹرمن نہیں کروں گی. جو ذہن میں چل رہا ہے چلتا رہے، جو دیکھا جو سنا وہی ذہن کا حصہ بن گیا، جو سب کہہ رہے تھے وہی کہنے لگے. رائٹ؟ تو مائنڈفلنس ذہن کی حضوری یا حاضر ذہنی کا نام ہے. میری اور آپ کے مائنڈ کی یہ صلاحیت، یہ کیپبلٹی کہ وہ کسی بھی چیز کو کرتے ہوئے اس پر اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کر سکیں، فوکس کر سکیں، اس صلاحیت کو کہتے ہیں. یعنی جس کام کو ہم کر رہے ہیں ہمارا ذہن بھی وہیں پر ہو، ہماری کوالٹی آف اٹینشن ہو، ہماری توجہ سسٹین کرے. رائٹ؟ تو ہمیں اپنی یہ کیپیسٹی کہ میں جس چیز پر توجہ دوں وہ توجہ کامل ہو، اور میں اس چیز کی کوشش کروں کہ میں ڈسٹریکٹ نہ ہونے پاؤں. تو جتنے بھی فیکٹرز ہیں ڈسٹریکشن کے، میں ان کو کلوز کر دوں، شٹ کر دوں. رائٹ؟ اور میں شعوری طور پر اویکنڈ اسٹیٹ میں اپنے کام کو انجام دوں. یہ مائنڈفلنس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی مائنڈفلنس والی زندگی جو ہے وہ غور و فکر یا کنٹمپلیشن یا تدبر کا رستہ کھولتی ہے، اور یہی ہمیں مقصدیت یا میننگ فلنس کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ذہن کی یہ حضوری یا حاضر ذہنی یا یہ جو اویکنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہی مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی معنویت ہے، اس کی ایک مقصدیت ہے. رائٹ؟ اور یہ لیول آف سیلف اویئرنیس کو بھی انکریز کرتی ہے، کوالٹی آف ایکسپیرینس کو بھی امپروو کرتی ہے، کوالٹی آف ریلیشن شپ کو بھی امپروو کرتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ جو لوگ جب آپ سلام کرتے ہیں اور وہ بے توجہی سے جواب دیتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ سلام کے جواب میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن جب پوری توجہ سے کے ساتھ کوئی جواب دیتا ہے ہمارے سلام کا، اور اس کے ساتھ اس کی وارمتھ بھی ہوتی ہے، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی اسمائل ہوتی ہے، تو اس سلام کے جواب کا ایک مختلف امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کی کوالٹی آف ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو کرتی ہے جب آپ مائنڈ فل ہوتے ہیں. تو اوور آل مائنڈ فلنس جو ہے وہ ہماری کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے. رائٹ؟ اگر اس ورڈ کو دیکھا جائے ہسٹوریکلی کہ مائنڈ فلنس کا جو ورڈ ہے یہ ہسٹری میں کب شروع ہوا، تو کہا ہی جاتا ہے، ایک ریسرچ ریسنٹلی میں نے پڑھی ہے اور وہ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ بھی کرتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ یہ لفظ جو ہے وہ 16 سینچری میں ملتا ہے پہلی مرتبہ، اور 1965 تک تو یہ بالکل بھی اگنورڈ تھا، نیگلیکٹڈ تھا، لیکن 2019 سے یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے. اور بہت ساری آرگنائزیشنز، بہت سارے ادارے خاص طور پر ڈیولپ کنٹریز میں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ مائنڈ فلنس. ہاؤ ٹو بی مور مائنڈ فل وائل یو ایٹنگ، ایٹ ورک. آپ جب کام کر رہے ہو تو مائنڈ فل کیسے رہیں، جب آپ ریلیکس کر رہے ہو تو مائنڈ فل کیسے رہیں. رائٹ؟ اور جو ماڈرن کانسیپٹ ہے مائنڈ فلنس کا، وہ آپ کو وہ بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ذکر و نفس ہے، اپنے آپ کو یاد رکھنا. یعنی آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ اپنے جہاں پر ہیں اس کو آپ کتنا فیل کر رہے ہیں، اس بارے میں اویئر ہونا. رائٹ؟ لیکن اگر اس کی روٹس دیکھی جائیں کہ یہ لفظ جہاں سے آیا ہے، بدھزم سے آیا یہ ورڈ، اور تو جس لفظ بدھا کے جس لفظ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس میں، اس لفظ کو جب دیکھا جائے تو اس لفظ کے ٹرانسلیشن ہمیں ملتے ہیں، لٹرل ٹرانسلیشن ملتے ہیں ریممبرنس، اور ریممبرنس آف سیکرڈ اسکرپچر خاص طور پر. تو بیسیکلی جو مائنڈ فلنس ہے وہ کیا ہے؟ ریممبرنس. آپ کے ذہن میں کس کی یاد ہے؟ یہ کوشچن ہے. کس بات نے، کس چیز کی یاد نے آپ کا مائنڈ انگیج کیا ہوا ہے، آکیوپائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو
یہ سوال جب آپ اس بارے میں جب اویئر ہوتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرا اپنے بارے میں یہ سوال کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہیں سے تعین ہو جاتا ہے میری اور آپ کی ریالٹی کا، اس کام کی کوالٹی کا اور اس کام کے انجام کا. میری اور آپ کی پوری زندگی کے انجام کا تعین ہو جاتا ہے. اور زبردست بات یہ ہے کہ اچھے کام کو پرفارم کرنے کا حق یہ ہے کہ اسے مائنڈ فلی کیا جائے. میں نے کیا کہا؟ اچھے کام کو پرفارم کرنے کا حق یہ ہے، اس کا رائٹ یہ ہے کہ اس کو مائنڈ فلی کیا جائے، ذہن کی حضوری کے ساتھ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے سے زیادہ اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا حق ہے کہ اس کو ہم شعوری طور پر کریں، مائنڈ فلی کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور قرب حاصل کرنے کے کاموں میں سب سے عظیم کام خاص طور پر ان دنوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی گائیڈ فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں. بہت بیوٹیفل ورڈز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے آپ کو تھرسڈے کو بھی بتائے تھے، آج پر ذکر کروں گی کیونکہ جو خوبصورتی ہے ان الفاظ کی وہ دل چاہتا ہے بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن اللہ کے یہاں ان دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی اسے محبوب ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہی محبوب ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے کوئی اور دنوں میں کیا جانے والا عمل. یعنی محبوب کا ورڈ ہے، حب الیہ. سبحان اللہ. رب سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ نے، میرے اور آپ کے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ اسے کیا محبوب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا ان دنوں میں کیا گیا کام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہمیں گائیڈ فرمایا؟ ان دنوں میں کثرت کرو تحلیل کی، تکبیر کی اور حمد کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ گویا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، یا اس کی وحدانیت بیان کر رہے ہو، یا اس کا یونیک اسٹیٹس بیان کر رہے ہو، یا اس کی عظمت بیان کر رہے ہو. کبھی تمہاری زبان اس کی حمد کر رہی ہو، کبھی تمہاری زبان اس کی شان کے قصیدے پڑھ رہی ہو، اور کبھی تم اس کی کبریائی بیان کر رہے ہو. اور یہ سارا ذکر جو ہوگا وہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ ریمیمبرنس ہونی چاہیے، یہ رب کی یاد ہونی چاہیے. رائٹ؟ تو ہمارے ہر عمل کی فضیلت کس بنا پر ہے؟ محض کثرت کی بنا پر؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے ذہن کی حضوری کی بنا پر. رائٹ؟ ہم مائنڈفل ہوں، اویکنڈ ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اعمال کثرت کی بنا پر بیش قیمت نہیں ہوتے، بلکہ عمل کے وقت دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ قابل قدر ہوتے ہیں. تو دعا، ذکر، نماز آپ بے توجہی سے کریں تو ان عبادات کی کوالٹی اتنی پور ہو جاتی ہے کہ ان کی قبولیت ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے؟ امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہمیں نہ صرف یہ سکھاتا ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے کہ ہم مائنڈفل رہیں، شعوری طور پر پریزنٹ ہوں، اویکنڈ ہوں. اور الحمدللہ ہمارے لیے تو اس اعتبار سے بھی ایک پلس ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان لانا ہی دراصل رب کائنات کے بارے میں اپنے شعور کو جگانا ہے اور اس بات کو یاد رکھنا ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ وہ بھی ایک اویکنڈ مائنڈ کا نام ہے، جس میں آپ کا ذہن متوجہ رہتا ہے، آپ کا ذہن یاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ نے کرنے کو کہا ہے. آپ کا ذہن جب بھول نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے یو آر ان اسٹیٹ آف تقویٰ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح توکل بھی، وہ بھی ایک حاضر ذہنی کا کام ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پاور، اختیار، کیئر کے بارے میں یاد رکھتے ہیں کہ میرا رب پاورفل ہے، اس کے پاس سب چیز کا اختیار ہے. صبر بھی، جب آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میرا رب بغیر حساب اجر دینے والا ہے. اسی طرح شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. رائٹ؟
اور اسی طریقے سے یقین کے درجے تک آپ کب پہنچتے ہیں؟ یعنی ایمان کا سے سفر شروع ہوتا ہے کہاں تک؟ ہمیں کہاں تک جاننا ہوتا ہے؟ یقین تک۔ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں یقین کے درجے تک کے؟ یہ بھی مائنڈ فلی ہی ممکن ہے، جب آپ یہ یاد رکھیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح احسان تک کا درجے میں آپ کب تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے شعور کو، اپنے مائنڈ کو اپنے رب کے بارے میں اس درجے پر اویکن کر دیں، ایسی یاد ہو، ایسی ریممبرنس ہو کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھتے ہو۔ اور اگر یہ لیول نہیں تو پھر وہ تو آپ کو دیکھتا ہی ہے، رائٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں جس چیز کی امپورٹنس معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان افضل ترین 10 دنوں میں جو اصل کام ہے، جو خاص کام ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، بلکہ یوں کہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ کیونکہ ذکر کے ورڈ سے ایک بالکل ٹپیکل ہمارے مائنڈ میں کنڈیشن ہے نا، ہمارا مائنڈ وہ آ جاتا ہے کہ بس، تو ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ریممبرنس، اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی یاد قائم کرنا۔ کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، یہ بہت ہی امیزنگ، بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی زبردست اور پاورفل چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی بھی عبادت کو کثرت سے کرنے کا ہمیں اتنا حکم نہیں دیا گیا جتنا کہ ذکر کا جب کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ باقاعدہ فرمایا گیا کہ کثیر کرو۔ ایک سے زیادہ آیات ہمیں ملتی ہے۔ کچھ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ الاحزاب آیت 41، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اشد ذکرہ۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اشد ذکرہ یعنی بغیر کسی ہر قسم کی آبسٹیکل کو ہٹاتے ہوئے یو آر سو ڈٹرمنڈ کہ بس ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، کچھ بھی رستے میں آئے، کوئی بھی چیلنج آئے۔ سورۃ الاحزاب آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے ہم مسلمانوں کی، اور ان صفات والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو آخری صفت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی خواتین۔ سورۃ الجمعہ آیت 10 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رائٹ؟ کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز کمپلیٹ کر چکو ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو لعلکم تفلحون۔ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بیوٹیفل حدیثیں ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مسند احمد کی رپورٹ ہے، معاذ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں وہ جو تمہارے رب کے سامنے تمہیں پاکیزہ کر دیں، جو تمہارے درجات میں اضافہ کر دیں، اور جو تمہارے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر کہ تم دشمن سے ملاقات کرو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی ان تمام بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ افضل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ العالی کا ذکر۔ ابو سعید خدری رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں کون افضل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک رپورٹ ملتی ہے جو کہ مسلم میں رپورٹ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان تھا۔ فرمایا چلتے رہو یہ جمدان ہے۔ مفردون آگے بڑھ گئے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مل مفردون، مفردون کون ہے؟ فرمایا
وہ مرد و خواتین جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں. رائٹ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ نوبل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کی زبان میرے ذکر سے تر رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے تھے. بہترین انسان اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے رب کو ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر فیز میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے انجوائے کرتے معاملہ کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد قائم رہتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ آل عمران آیت 190 آنورڈز کیا گیا ہے اور جن کو عقل والا یا اولو الالباب کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ آیت بہت بیوٹیفل آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والے جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، شعوری طور پر جو یاد کرتے ہیں، مائنڈفلنس کے ساتھ جو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی اور اس کائنات کی ریالٹی کو پہچان لیتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، کانٹمپلیٹ کر کے. وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتے ہیں اور اپنے اصل کنسرن کو بھی پہچان لیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک انسان کا اصل کنسرن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لیں، ہے نا، اور ہم جنت میں چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا ذکر مائنڈفلی ہوتا ہے، اللہ کی یاد ان کی پوری زندگی کو انکمپس کیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ ذکر ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے. رائٹ. یہ ان کے مائنڈ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، یہ پوری طرح فوکسڈ ہے، ان کا مائنڈ فل ہے اللہ کے بارے میں باتوں سے. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذکر تو بہت کرتے ہیں گنتی کے اعتبار سے، لیکن اس ذکر سے نہ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آتی ہے، نہ ہی اللہ کی پہچان آتی ہے. الفاظ زبان سے ادا ہوتے تو ہیں لیکن ذہن میں اللہ کے سوا ہر بات ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کون سا ذکر مطلوب ہے؟ کس ذکر کو کثیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے جس کا اتنا اجر بتایا گیا ہے؟ جواب بہت آسان ہے، لیکن میں یہ جواب آپ سے کل لوں گی. آج آپ جا کے اس پہ سوچئے گا، آج جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس کے حوالے سے سوچئے گا، اور پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، وہ اسی سوال کے جواب سے. آپ بتائیے گا آپ کا دل کیا کہتا ہے، سالیٹیوڈ میں سوچئے گا کہ کس طرح کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر جو جواب آئے پھر وہ کل آ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. رب العزت ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں مائنڈفل بنائے اپنے ذکر کے حوالے سے، اور ہمیں اپنی یاد کو قائم کرنے والا بنائے. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انکا انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اگر آپ کو آج کا لیکچر بینیفیشل لگا ہے
تو پلیز سارے دن کنٹینیو کیجیے اور لوگوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ ہم مسلمان اس مائنڈ لیسنس کی اسٹیٹ سے نکل کر مائنڈ فلنس کی اسٹیٹ میں آ سکیں اور ان دونوں کو ہم بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اللہ کی تکبیر بلند کرتے جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.